پاکستان میں تعلیم کے ساتھ بھی کھلا مذاق شروع کر دیا گیا ہے۔ تعلیمی سال 11 مہینوں کا ہوتا ہے۔ اس میں گرمیوں، سردیوں، تہواروں، شادیوں، بیماریوں، سرکاری چھٹیوں کو نکال دیں تو مشکل سے 120 دنوں کے لیے اسکول اور کالجز کھلتے ہیں۔ 120 دنوں میں بھی جمعے کے ہاف ڈیز اگر نکال دیں تو باقی مشکل سے پورے دن 90 بچتے ہیں۔ ان 90 دنوں میں 8 مضامین کی تیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید آئنسٹائن بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بچے اکیڈمیوں میں جائیں، ہوم ٹیوشنز پڑھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ گریڈز اور نمبروں کی دوڑ میں شامل ہونے والے اپنے ذاتی وسائل استعمال کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ صرف اسکولوں کالجوں پہ رہے تو آدھے سے زیادہ بچے ویسے ہی فیل ہو جائیں۔ پاکستان پہ مسلط مافیاز کے لیے تعلیم کبھی بھی اہم نہیں رہی ہے۔ ان کو جاہل پٹواری چاہیے جو میاں دے نعرے وجن گے اور بھٹو زندہ ہے گاتے پھریں۔ دوسری طرف مدرسہ سسٹم ہے جو شتر بے مہار ہے۔ ہر فرقے کا اپنا نصاب ہے، اپنا بورڈ ہے اور اپنی ڈگری ہے۔ یہ قومی دھارے سے ویسے ہی باہر ہے۔ تیسری طرف ایلیٹ کلاس کا اپنا تعلیمی نظام ہے کہ جس میں غریب کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی گئی۔ اسے ارادتاً اتنا مہنگا رکھا گیا ہے کہ عام لوگ اس طرف آنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ پاکستان کی تباہی اور بربادی کی ایک وجہ نہیں ہے مگر ذمہ دار ایک ہی ہے، اور جو بظاہر محافظ ہیں مگر در حقیقت ملک اور قوم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ملکی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم بھی برابر کی شریک ہے۔ کوئی یہ نہیں جاننا چاہتا کہ کیوں پاکستان میں تعلیم کے معیار کو اس طرح رکھا جا رہا ہے۔ آخرکار بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی ہے اور تھیلا بھی بالکل باہر آ گیا ہے۔ اسرائیلی اخبار میں چھپا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اگر وہ باہر ہوتا تو یہ سارا کچھ نہ ہونے دیتا۔ وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ عمران خان کو بیچ میں یہ آفر ہوئی تھی کہ آپ ہمارے حصے دار بن جائیں تو عمران خان نے کہا نہیں بنتا۔ عمران خان اس کی ہی سزا بھگت رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے اور امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ آپ جو حکم کریں ہم حاضر ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جب سب سربراہان آئے تھے تو سب اٹھتے تھے، لیکن جب اسرائیل کا سربراہ آیا تو سب اٹھ کر ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن ایک بندہ تھا جو سیٹ پر آرام سے بیٹھا تھا، وہ عمران خان تھا۔ عمران خان انٹرنیشنل سسٹم میں فٹ نہیں آ رہا تھا، سزا تو ملنی ہی تھی۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسرائیل کے خلاف پاکستان میں مظاہرے کرنے پر کیوں گرفتار کیا جاتا تھا۔ آج مریم نواز نے ایک عجیب و غریب قسم کی بات کر دی ہے کہ کیا شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ ان کو شعور کی تکلیف کیوں ہے۔ کاش یہ شعور نہ دیا جاتا، کیونکہ جب قوم جاگ جائے تو حکمرانوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہی شعور آج اس حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ شعور جو سوال کرتا ہے، وہ شعور جو ظلم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ شعور جو غلامی کے بجائے آزادی مانگتا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو صرف ووٹ نہیں دیا، اس نے سوچ دی، حوصلہ دیا، خودداری دی۔ اس نے بتایا کہ حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ قوم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنا سکھائے۔ کسی نے یہ خطرہ مول نہیں لیا کہ نوجوانوں کو سوال کرنا سکھا دے۔ آج اسی شعور کی سزا دی جا رہی ہے، جیلیں، مقدمات، پابندیاں، تشدد۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ شعور قید نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت خوف زدہ ہے، کیونکہ جاگی ہوئی قوم کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے اور یہی اس کا سب سے بڑا کارنامہ بھی ہے۔ عمران خان اور جو پی ٹی آئی ہے ان کی قیادت کی بزدلی، بددیانتی اور
عوام کی کمزوری کے علاوہ اس لیے بھی اب تک قید ہے کیونکہ بین الاقوامی حالات اسے قید کرنے والوں کے حق میں ہو گئے تھے۔ عمران خان جیسے دیانتدار اور محب وطن لیڈر کے حالات خلاف ہو گئے تھے۔ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور اماراتی شیطان اسے قید میں ہی رکھنا چاہتے تھے۔ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد طالع آزماؤں کو حاصل بیرونی چھتری کی سپورٹ چھن جائے گی۔ سردیاں ختم ہوئیں تو سورج کی حدت بڑھے گی۔ طالع آزماؤں کے لیے تمازت برداشت کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ انہیں واپس بیرکوں کے سائے میں لوٹنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کہ خالی جو عسکری طاقت سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک بیانیہ ہے جس کو بیچا جاتا ہے، پہلے اللہ نظر تھا، اس کے بعد اسلم آ گیا، اسلم کے بعد دوسرا آ گیا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ کچھ زمینی حقائق ہیں، جب تک وہ شارٹ کمنگز ساتھ ساتھ پیرالل ایڈریس نہیں ہوں گی، ایکسپلائٹ ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں ٹیررزم کی کوئی بھی موومنٹ ہوا میں نہیں شروع ہوتی، وہ زمینی کچھ ڈیفیشنسیز کو لے کر ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں اور دوسرے طریقے سے ان پر کھیلا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طاقت ہے اور اس طاقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے بڑے صاحبان ہیں ان کو انتباہ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جب کسی قوم کی بیٹیاں بھی ہتھیار اٹھا کر مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئیں تو ایسی قوم کو شکست دینا ممکن نہیں رہتا۔ کل سے اور پرسوں سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی حیا بلوچ کی ایک ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے کہ نفرت اور بیگانگی کی خلیج اب خطرناک حد تک گہری ہو چکی ہے۔ اس کے اثرات آنے والے کئی نسلوں کے رویوں میں نظر آئیں گے۔ حملوں کی ویڈیوز میں سب نے دیکھا کہ وہاں کے مقامی لوگ BLA کے افراد سے خوف زدہ نہیں تھے، بلکہ کئی چہروں پر اجنبیت کے بجائے قبولیت دکھائی دی۔ یہ کسی بھی ریاستی ڈھانچے کے لیے لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ جب عوام کا خوف ختم ہو جائے اور غصہ جگہ لے لے تو طاقت کا توازن بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا۔ تمہاری ہارڈ اسٹیٹ کا بھانڈا ان حملوں کے بیچ چوراہے میں پھوٹ گیا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ خیبر پختونخوا بھی اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کی وجہ سے کہیں بلوچستان کی روش پر نہ چل پڑیں۔ تم پوری قوم کو اپنا دشمن بنا کر سمجھ رہے ہو کہ تم جنگ جیت جاؤ گے، تو بتانا چاہوں گا کہ اسے دیوانے کا نہیں بلکہ شرابی کا خواب کہتے ہیں۔ وہ شرابی جو پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری عوام کس سائڈ پہ جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ زمینی حقائق یہ ہیں کہ تم ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہو جو ابتدا ہی سے تم ہارے ہوئے ہو۔ پورا پاکستان اس وقت جس مسائل اور جبر کا سامنا کر رہا ہے، ایک دن اس غصے کا آتش فشاں پھٹے گا اور اپنے ساتھ سب کو بہا کر لے جائے گا۔ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ وقت فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔